محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذران عقیدت پیش کریں. پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وعلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے حضرات، سننے اور سنانے سے قبل مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جائیں گے، اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جائیں گے، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جائیں گے. اور یہ اپنے زمانے کے وہ سرتراش ہیں جو پتھر کو بھی بولنے کا ہنر دے کے جائیں گے. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. تو بدلے گی، حکومت سے کہا مفتی اعظم نے، تو بدلے گی. بدل جائے میرا فتویٰ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بدل جائے میرا فتویٰ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور مسلک اعلیٰ حضرت کو جو بتائے نیا مسلک، مسلک اعلیٰ حضرت کو جو بتائے نیا مسلک، لاکھوں وہ اپنا ہو نہیں سکتا، لاکھوں وہ اپنا ہو نہیں سکتا. لیجیے حضرات گرامی، اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے بہترین خطیب کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبد المبین صاحب قبلہ کہ وہ مائک پہ تشریف لے کر کے آئیں اور اپنی خطابت سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. حضرات محترم، سارا مجمع زوردار نعرہ تکبیر سے استقبال کرے. پہلی مرتبہ نعرہ لگوا رہا ہوں، سارے لوگ آقا کی محبت کا غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زور سے نعرہ لگائے. جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادھر ہی آ رہا ہوں. حضرات گرامی، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کر رہے تھے. شاعر فرماتا ہے کہ رضا کے سارا مجمع، ایک مجمع اعلیٰ حضرت کے نام پر زور سے بولے یا رسول اللہ، ایک پیارے زور سے بولے. شاعر فرماتا ہے ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کیا اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک مجمع سارا مجمع اعلیٰ حضرت کے نام پر زور سے بولے یا رسول اللہ. شاعر فرماتا ہے رضا کے گھر. حضرات محترم، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے وہ لائق صد احترام ہے جنہوں نے یہ پروگرام کو سجایا گیا. ورنہ حضرات محترم، آج کل بہت زیادہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے کہ حضرات جس چیز کا اسلام میں کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں اس چیز کو رائج کر رہے ہیں. اور ایسا ماحول ہو گیا ہے، مثلا جب کسی کے گھر پر ڈی جے بجتے ہیں تو دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کی بہن ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے یا رشتہ دار ہوتے ہیں. اس کے سامنے اس طرح کی باتیں جب ہم کریں گے، ہماری ماں بہنیں جب اس طرح کی باتوں کو دیکھیں گی، سنیں گی، تو ان کے دل میں کیا اثر ہوگا اور کیا خیالات پیدا ہوں گے. تو حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرات محترم، ایک شاعر فرماتا ہے کہ دشمن کے ہاتھوں میں گلاب نہ مہکا، دشمن کے ہاتھوں میں گلاب نہ مہکا، غلام کے پیروں کی بیڑیاں مہکتی ہے. اور میں سو گیا عشاء کی نماز پڑھ کر، فجر تک میرے کمرے کی کھڑکیاں مہکتی ہے. اور جو دلہن لگاتی ہے
ہیں باوضو ہو کر روٹیاں، جو دلہن لگاتی ہے باوضو ہو کر روٹیاں، اس دلہن کے ہاتھوں کی روٹیاں مہکتی ہیں، اس دلہن کے ہاتھوں کی روٹیاں مہکتی ہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر ذرہ کمالات پیغمبر بول دیتا ہے، ہر ذرہ کمالات پیغمبر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ اور کبھی بھی نعت پڑھ کے دیکھنا تم شہر مدینہ میں، کبھی بھی نعت پڑھ کے دیکھنا تم شہر مدینہ میں، سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے، سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے۔ اور یہ بکری آپ کی ہے اسے لے جائیں میرے سرکار، یہ بکری آپ کی ہے اسے لے جائیں میرے سرکار۔ زبان سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے، زبان سے شیر جنگل کا اچھل کر بول دیتا ہے۔ اور رضا کا چاہنے والا الگ پہچان رکھتا ہے، رضا کا چاہنے والا الگ شان رکھتا ہے، ہمیشہ بات حق باطل کے منہ پہ بول دیتا ہے، ہمیشہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ تھے مولانا مبارک حسین صاحب ماشاءاللہ، جو بہت پیارے انداز میں بہت نصیحت کی باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ